أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقال تعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو دوستو، آج میرا موضوع ہے سفر ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام. کل کے سبق میں نے مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا. آج تفصیل سے اس کے واقعات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور تمام ساتھیوں کو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو علاقہ آپ کے سامنے میں نے ایک نقشے کی صورت میں دکھا رہا ہوں میں، یہ دیکھیں، یہ ایک مخصوص علاقہ ہے. یہاں کوسا نامی علاقہ اور نیچے پھر زمانہ قدیم میں ایک شہر یہاں آباد تھا. کوسا سے تھوڑا سا نیچے یہاں لکھا ہوا بابل لکھا ہوا ہے. یہاں پر یہ بہت قدیم زمانے کا شہر ہے اور زمانے قدیم سے یہ آباد ہے اور کئی تہذیبوں کا یہ مرکز رہا ہے. عراق کی سرزمین قدیم انسانی تاریخ کی عینی شاہد بھی ہے اور گویا کہ بہت قدیم زمانے سے انسان یہاں بستے ہیں. یہ وادی قدیم تہذیبوں کا مرکز بھی رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بابل کے قریب ایک شہر ہے کوسا، وہاں پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود نامی بادشاہ، جو نمرود ابلیس سے مشہور ہے، یہ جو علاقہ ہے اس کو میں ذرا آپ کے سامنے مزید کھول دیتا ہوں. یہاں
ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس کوسا نامی شہر میں، اور یہ بابل کے قریب ہے، تقریباً بابل سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قدیم بابل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پیدائش ہوئی ہے، اور اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور نمرود نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، کہ نمرود کو کسی نے بتایا کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری مخالفت کرے گا، اور تیری ہلاکت جو ہے گویا کہ اس کی وجہ سے ہوگی۔ اس نے بھی گویا کہ بچوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح بچایا۔ ایک طویل قصہ ہے، لیکن وقت یہاں کم ہے، ہم ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ویسے پہلے میں اس علاقے کی نوعیت آپ کے سامنے واضح کروں۔ یہ دو دریا ہے، ایک یہ دریا جو ہے یہ دریائے دجلہ ہے، اور یہ دریائے فرات ہے۔ یہ دونوں اوپر ترکی سے نکلتے ہیں اور جنوب میں آ کر اس مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ترکی شام عراق سے ہوتے ہوئے نیچے خلیج فارس میں گرتے ہیں، یہ دونوں دریا اکٹھے ہو کر آخر میں جا کر اکٹھے ہو کر۔ اور دریائے فرات اور دریائے دجلہ دونوں کا منبع اور دہانہ تقریباً قریب قریب ہے، اور آرمینیا کے پہاڑی سلسلوں سے یہ نکلتے ہیں۔ الازاق نامی پہاڑی سلسلوں جو آج کل ترکی میں واقع ہیں، وہاں سے یہ نکلتے ہیں۔ ویسی دریائے فرات آرمینیا سے نکلتا ہے، اور دریائے دجلہ جو ہے وہ الازاق نامی علاقے ترکی سے نکلتا ہے، لیکن دونوں کا منبع بہت قریب ہے، ایک ہی پہاڑی سلسلے ہیں۔ دریائے فرات جو ہے وہ تقریباً 2780 کلومیٹر طویل بہاؤ کے ساتھ جنوب کی طرف آتا ہے، اور دریائے دجلہ تقریباً 1950 کلومیٹر طویل لمبائی ترکی سے نکل کر اور شام اور عراق سے ہوتے ہوئے ترکی، شام اور عراق سے ہوتے ہوئے جنوب میں آ کر خلیج فارس میں گرتا ہے۔ تو یہ دو دریاؤں کے درمیان کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین کو الجزیرہ کہا جاتا ہے۔ الجزیرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ نما ہے، گویا کہ دونوں طرف دریا ہے اور درمیان کا علاقہ جو ہے گویا کہ الجزیرہ، اس کو بلاد الرافدین بھی کہتے ہیں۔ اور اس سرزمین کو انگلش میں جو ہے وہ ویسی عبرانی زبان میں اس کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ ویسی میسو کا معنی ہے درمیان، اور پوٹیمیا کا معنی ہے دریا، دریاؤں کی درمیان کی سرزمین، اور عربی میں اس کو مابین النہرین کہا جاتا ہے، دو دریاؤں کی بیچ کی سرزمین، دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان کی سرزمین۔ اور یہ دنیا کی سرسبز و شاداب وادیوں میں سے ایک ہے، جہاں ہر قسم کے پھل، سبزیاں اور طرح طرح کے باغات یہاں موجود ہیں، اور گندم اور چاول کے یہاں مشہور کھیت ہیں، فصلیں یہاں اگتی ہیں۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ علاقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ کوسا نامی علاقے میں پیدا ہوئے، جو مابین النہرین یعنی دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین ہے، اور یہیں پلے بڑھے، اور یہاں پر چونکہ انہوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ انبیاء شروع سے معصوم ہوتے ہیں، نہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں نہ کسی چیز میں، ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش و حواس سنبھالا تو اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتی ہے اور نمرود کو خدا بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، جیسے کہ قرآن مقدس میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی اور ان سے واضح ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بے جان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو آپ نے اپنا خدا بنایا ہے، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے حقائق دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ قرآن کی ایک دوسری آیات میں ابراہیم علیہ السلام بہت سارے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور قرآن مقدس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ سینکڑوں بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 69 بار آیا ہے، آل عمران میں سورہ بقرہ میں 26 بار آیا ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر قرآن کی صورتوں میں مختلف جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، سینکڑوں جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ تو ابراہیم ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں اور بت ہیں کہ جن پر تم گویا کہ وہ گرتے چلے جا رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آگے سے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسے ہی پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ اے میری قوم کے لوگو، لقد کنتم، تم لوگ، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ لہٰذا اگر پکارنا ہے تو صرف ایک رب کو پکارو، اسی کی عبادت کرو اور کسی غیر کے سامنے نہیں جھکو، خاص کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو، پتھر کے بتوں کو اور حلوے نما بتوں کے سامنے اپنی اس پیشانی کو، جبین کو ٹکانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ چیز اس قوم کو بری لگی اور نمرود کو یہ چیز بری لگی، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں یہ جو علاقہ ہے کوسہ نامی علاقہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی اور 6 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور آخر کار پھر جو ہے ایک جھولے کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا گیا، اور حضرت سارہ نے جب جنت نما منظر دیکھا اور دشمن نے یہ فیصلہ کیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ حرقوه، جلا ڈالو اس ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا آلهتكم، اور ہمارے جو ٹوٹے ہوئے بت ہیں، جن کی کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے، ان بتوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار جب وہ لوگ سب میلے میں گئے تھے تو ان کے بتوں کو توڑ ڈالا تھا، تو اسی پر قوم نے کہا کہ حرقوه، جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا آلهتكم، اور اپنی الہوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین۔ تو اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلاما علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا، وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام پر جو کوسہ نامی علاقہ ہے، یہاں اس کو جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ عزت نے ان کو بچایا، اور حضرت سارہ بھی ساتھ آگ میں چھلانگ لگائی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک جنت نما باغ میں ہیں، لہذا حضرت سارہ بھی ان کے ساتھ رہی، اور یہ ان کی کزن تھی، یعنی چچزاد تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ان کو سزا دینے کی کوشش کی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اور میں آ گئے، نیچے جنوب اور پھر ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے یوں چلتے چلتے حران، شام کا جو شہر ہے موجودہ حران نامی شہر، تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حران میں آ گئے، اور وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام حلب آ گئے۔ حلب کو انگلش میں آج کل جو ہے وہ ایلپیو کہا جاتا ہے، ایلیپو کہا جاتا ہے، اور حلب
یہ لفظ عربی کا لفظ ہے۔ حلیب دودھ، حلب بمانا دودھ، حلب جو ہے دودھ کو بھی کہتے ہیں، حلیب دودھ بھی مشہور ہے۔ اور اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت بکریاں ہوا کرتی تھی، وہ بکریوں سے دودھ نکال کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، لوگ جو ہے وہ حلب پکار کر آیا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اس شہر کا نام حلب بھی پڑ گیا اس کے بعد سے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے یہ شہر۔ تو پھر حران سے ابراہیم علیہ السلام نے 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں حلب میں آ گئے، اور پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا بیت المقدس کا، جو 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حلب سے بیت المقدس کا فاصلہ 600 کلومیٹر ہے۔ اور بیت المقدس یا بیت المقدس، اس کو دونوں کہا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ اس کو بیت المقدس اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حرم بیت المقدس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اوپر انبیاء کی امامت کرنے کے بعد پھر جو ہے معراج کے لیے گئے تھے۔ انشاءاللہ اس پر میں ایک سبق آپ کے سامنے تیار کروں گا، وہ ایک الگ موضوع ہے، اسی وجہ سے اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا معبد ہیکل سلیمانی بنایا، اور بعد میں پھر جو ہے جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو پھر یہاں مسجد بیت المقدس بنائی، اور آج بھی موجود ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، اور اپنی ناجائز قبضوں کے ذریعے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بیت المقدس کی جگہ، مسجد بیت المقدس کی جگہ یہاں ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حلب سے سفر کیا بیت المقدس کا، اور یہ تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور بیت المقدس میں ابراہیم علیہ السلام کافی وقت رہے، اور پھر اس سے جنوب کی طرف ایک چھوٹا سا شہر ہے الخلیل۔ الخلیل جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، خلیل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، اسی سے مشہور ہے الخلیل۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اور یہاں کافی زمانہ گزارا۔ پھر آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور الخلیل سے ابراہیم علیہ السلام پھر جو ہے وہ مصر گئے، یہ راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مصر کا ایک شہر، یہ جو دریائے نیل بہتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ذرا اس کو نقشے کو ذرا اور بڑا کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو۔ یہ دریائے نیل کا نقشہ کل بھی میں نے ساتھیوں کو سمجھایا تھا۔ یہ دریائے نیل بہتے ہوئے یوں آ رہا ہے، جنوب شمال کی طرف بہہ رہا ہے، جنوب سے شمال کی طرف یہ دریائے نیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، اس زمانے میں یہاں ایک حاکم تھا مصر کا۔ ویسے مصر کے زمانے قدیم کے جتنے بھی حکام تھے یا حاکم تھے، حکمران ہوا کرتے تھے، ان کو لقب فرعون سے یاد کیا جاتا تھا۔ فرعون کوئی خاص نام نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی بادشاہ جو ہوتا تھا وہ اپنا نام فرعون رکھتا تھا۔ تو اس زمانے میں، یعنی جیسے آج کل صدر یا کوئی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح لفظ فرعون گویا کہ ان کے حکمران کے استعمال ہوتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا الخلیل سے مصر کی طرف، اور یہاں ایک شہر ہے منفیس۔ یہاں چونکہ یہاں چرواہے بادشاہ حکمران تھے اس زمانے میں، اور الخلیل کے علاقے میں چونکہ وہ قحط آ گئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے 500 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے مصر میں آ گئے، وادی نیل کی وادی میں آ گئے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وقت گزارا۔ یہاں کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے کہیں اس کی نظر جو ہے حضرت سارہ پر پڑی، جو کہ اللہ نے ان کو بہت حسن دیا تھا، تو اس کے دل میں دل خراب ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ میں اس کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سارہ کی بددعا سے اس کو جسم پر فالج کا اٹیک ہو گیا، اور وہ بری طریقے سے جو ہے گویا کہ گر گیا۔ تو اس کو احساس ہو گیا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے شاید یہ کوئی پاک دامن خاتون ہے، انتہائی نیک خاتون ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اس نے معافی مانگی، اور معافی کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دی، اور بعد میں حضرت سارہ نے ان کو آزاد کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ مصر کی قبطیہ تھی، اور حضرت عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اقباط مصر اخوالنا مرتین، مصر کی قبطی 2 بار ہمارے ماموں بنتے ہیں۔ ایک بار تو حضرت ہاجرہ چونکہ وہاں سے تھی اور وہ قبطیہ تھی، اور وہ فراعنہ مصر کے قبیلے یعنی قبطی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، کہ مصر کے لوگ ہمارے 2 بار ماموں بنتے ہیں۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کا نکاح وہیں سے، اور پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ماریہ قبطیہ، جن کے بدن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور بعد میں فوت ہو گئے تھے، وہ بھی گویا کہ قبطیہ تھی۔ تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اقباط مصر اخوالنا مرتین، مصر کے قبطی 2 بار ہمارے ماموں ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا الخلیل سے مصر کی طرف سفر 500 کلومیٹر پر مشتمل، اور پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے ساتھ واپس جو ہے یہاں ایک علاقہ ہے بیر سبو، یہاں آ کر پھر بس گئے بیر سبو میں، اور یہیں پھر جو ہے ایک طویل زمانہ گزارا۔ تو یہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام، میں نے آپ کو کل کے سبق میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی حضرت سارہ، جن سے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور انہی کی نسل میں آگے چل کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، حضرت یوشع، اور طویل فہرست ہے انبیاء کرام کی، تقریباً 4000 انبیاء کرام۔ اور دوسرا سلسلہ جو حضرت حاجرہ سے، حضرت حاجرہ کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت اسماعیل۔ ویسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، یہ بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمائے۔ ویسے اسماعیل علیہ السلام اپنے بڑے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام سے تقریباً 13 سال عمر میں بڑے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ دعا کی تھی، اور دعا کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے کی، چونکہ عمر بھی کافی گزر چکی تھی، اور فرمایا دعا میں رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بیر سبو کے علاقے میں پھر دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غلام حلیم کی خوشخبری دی۔ یہاں غلام حلیم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ آگے اللہ فرماتے فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو یعنی 7 سال کی عمر کے ہو گئے، تو یا بنیا، تو انہوں نے خواب دیکھا، فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے بعد میں پھر۔ تو یہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدائش کے بعد پھر جو ہے حضرت ابراہیم، آپ نیچے کی طرف چلتے ہیں، آپ نقشے کو ذرا اور تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، یہ نیچے مکہ نظر آ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے پھر ایک دوسرا سفر اختیار کیا، اور یہاں سے یوں ہوتے ہوئے جنوب کی طرف یہاں مکہ مکرمہ آئے، اور یہاں پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ چھوٹے بچے تھے، ابھی حال ہی میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت حاجرہ کو یہاں بسایا۔ کون ایسا کر سکتا ہے کہ ایک شہزادی جو بادشاہ کی بیٹی ہو، اور جو ہر طرح کی آرائشوں کی عادت ہو، لیکن باوجود اس کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، صحرا ہے، یہ سب کچھ من جانب اللہ کے حکم سے تکوینی نظام کے طور پر چلتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت سارہ کو اس سے کچھ وہ چپقلش ہو گئی، حسد ہونے لگا کہ اس کا بیٹا ہو گیا تھا، اور حضرت سارہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو دور لے جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو انبیاء تھے، وہ بڑے لوگ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اللہ کے حکم سے، قرآن کی بہت ساری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو یہاں لا کر بسایا مکہ مکرمہ میں۔ اور جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، اور انشاءاللہ دوبارہ تلاوت کروں گا، تو یہاں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یہیں پر اسماعیل علیہ السلام پھر پلے بڑھے، اور جب 7 سال کی عمر کے ہوئے تو پھر والد محترم آئے ایک بار، اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، کہ میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ انبیاء کا خواب چونکہ وہی ہوتی ہے، فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پیارے بیٹے نے کیا جواب دیا 7 سالہ بچے نے؟
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزر وہ کچھ جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلوا للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے قربانی کے لیے، باپ بھی تیار ہے اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے، اور فرما بردار بیٹا بھی تیار ہے کہ میں قربان ہو جاؤں اور اپنی جبین رب العزت کے سامنے میں پیش کر دوں اور اپنی قربانی پیش کر دوں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے یہاں جب قربانی دیکھی ان کی، تو قربانی کے لیے تیار ہونا باپ بیٹے کی اور والدہ کا، ان سب کا اس طرح تیار ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو کامیاب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑی فدیے کے طور پر ایک ذبح عظیم بھیجا، ان کے لیے مینڈا بھیجا جنت سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ہی آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ان کا بچہ ایک طرف کھڑا ہے اور ان کے سامنے مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو یہ جو ہے مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام یہاں چونکہ لا کر بسائے، یہ 1450 کلومیٹر کا طویل فاصلہ ہے، اوپر شام فلسطین سے جنوب میں مکہ مکرمہ تک۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک بار نہیں آئے، کئی بار یہاں آئے۔ ایک بار تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، چونکہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں خانہ کعبہ کے آثار مٹ چکے تھے، تو پھر جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں جو فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ حج کی، کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ بتا دی کہ اس جگہ آپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ تعمیر یوں ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر ڈھو ڈھو کر لاتے تھے اور اپنے والد کو دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی عمارت نہیں ہے، بہت بڑی عمارت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا، اور پھر وہاں سے واپس اوپر کی طرف گئے، یعنی آتے جاتے رہے۔ تو ایک بار ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، تو اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ وہ گھر والی سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، شکار کے لیے گئے تھے، کہ کیا حالات گزر رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیا حالات گزر رہے ہیں، بس تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائے، وہ پہچانتی نہیں تھی کہ میرے سسر ہیں، اسماعیل آ جائے، تمہارا شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے یہ صحیح نہیں، اس کو تبدیل کر لو۔ لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو پتہ چلا، پوچھا کہ کوئی آئے تھے، یعنی کہا ایک بزرگ آئے تھے شام سے، فلسطین سے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو، یہ ناشکری ہے۔ لہٰذا حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ایک دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ تو یہ بہت طویل واقعات ہے، یہاں وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، لیکن مختصراً یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کئی بار آنا جانا ہوا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اب واپس کئی مرتبہ گویا کہ آنا جانا، یہ اوپر کی طرف جو علاقہ ہے الخلیل، اب ہم آتے ہیں الخلیل پر۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال اسی الخلیل شہر میں ہوا ہے، اور یہیں جو ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک غار کے اندر جو ہے قبر ہے۔ اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ غار میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال تو مصر میں ہوا تھا، لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے جانے لگیں تو مجھے ساتھ میں میری لاش کو بھی لے جانا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو مصر سے لایا گیا تھا اور یہاں الخلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھ دفنایا تھا۔ ان سب کی قبریں جو ہے ایک غار میں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے سے ان قبروں کا پتہ چلا تھا، اور پھر ان پر قبہ نما چھت بنا دی تھی۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی قبریں، اسی طرح حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ربقہ جو اسحاق علیہ السلام کی زوجہ ہیں،
اسی طرح ایلیا جو زوجہ یعقوب علیہ السلام ہیں، ان سب کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام 13 سال کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 13 سال کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پھر جو ہے گویا کہ ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا، جو بالکل آخر عمر میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں سورہ 12ویں پارے میں جو ہے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے خوشخبری لے کر، اور خوشخبری کیا تھی کہ تمہارے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سے اوپر ہے، اور ان کی بیوی کی عمر بھی جو ہے گویا کہ بہت زیادہ 80 سے اوپر ہے، لیکن باوجود حالانکہ ایک عورت جو ہے وہ 55 سال کی عمر میں بانجھ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں جو ہے ان کو خوشخبری، تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ ہنس رہی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ ان کی بیوی وہاں خوشخبری کے وقت کھڑی ہے حضرت سارہ، اور وہ ہنس پڑی کہ اسحاق کی خوشخبری دی جا رہی ہے، میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، اور اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب بھی ہوگا، میں وراء اسحاق و یعقوب۔ تو وہ ہنسنے لگی، تو فرشتوں نے کہنے لگی قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، کہنے لگی واہ بھائی واہ، یا ویلتا کیا ہی بات ہے، أألد میں بچہ جنوں گی، وأنا عجوز اور میں ایک بڑھیا ہوں، وهذا بعلی شیخا اور میرا یہ جو شیخ ہے یہ بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی میرے شوہر بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب میں کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ قالوا فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم سے تم تعجب کرتی ہو اور اللہ کی رحمت سے تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ ویسی یہ فطری چیز ہے انسان کی کہ ایسی عمر میں کیسے میرے بچے ہو سکتے ہیں، لہٰذا اسی کی طرف جو ہے قرآن مقدس نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہاں چونکہ اللہ فرشتوں نے بتایا کہ میں وراء اسحاق و یعقوب، کہ اللہ رب العزت آپ کو اسحاق دیں گے اور اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب ہوگا، اور اس میں انبیاء کا ایک سلسلہ چلے گا۔ لہٰذا آج کا سبق اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ بہترین معلومات جو ہے ہر مقام تک اور ہر شخص تک پہنچ جائے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام، سراج علی بن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی۔ السلام علیکم۔